مسیح میں آپ کو میرا سلام۔ مرکز کی انجیل اس کا 11 باب اس کی 7 آیت۔ پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے، اور وہ اس پر سوار ہو گیا، اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے۔ اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دی، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلتے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے، ہوشیانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آج کھجوروں کا اتوار ہے۔ آج ہم بھی خداوند کی تیاری کر رہے ہیں، اس کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی طرح جب خداوند کو یروشلم میں لے کے جانا تھا تو جو ان کو پیار کرتے تھے، جو ان کو چاہتے تھے، جو ان سے محبت رکھتے تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی تیاری کی۔ اس دور میں انہوں نے اپنے قیمتی کپڑے ان کی راہ میں بچھائے۔ اسی طرح لوگوں نے ڈالیاں کاٹ کر ان کے استقبال کے لیے ان کو استعمال کیا، کیونکہ خداوند سے جو پیار کرتے تھے انہوں نے ان کے ویلکم کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اس دور میں خداوند کا ویلکم اس طرح ہوا کیونکہ وہ ایک بادشاہ تھے، اور خوبصورت ویلکم ان کے لیے ہوا، اور خداوند نے اپنے لیے سواری کے لیے گدھی کے بچے کے اوپر سواری کی، جو کہ امن کا نشان ہے۔ خداوند جو حلیم تھا اور حلیمی سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ خداوند جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ اسی طرح راستے میں جا رہے تھے تو بہت زیادہ لوگ تھے، بہت زیادہ بھیڑ تھی، تو ایسے ہوا کہ جب شاگرد ان کے ساتھ ہوشیانہ کے نعرے لگاتے تھے، شاگرد جو تھے خوشی مناتے تھے کیونکہ وہ خداوند سے محبت کرتے تھے، خداوند کو پیار کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی بادشاہ جب کہ اپنے کام کے لیے باہر نکلتا ہے تو جو ان کو پیار کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ اسی طرح نعرے لگاتے ہیں۔ جو ان کو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ اپنا قیمتی ٹائم بھی، اپنا قیمتی وقت بھی ان کو دیتے ہیں۔ اسی طرح خداوند کا استقبال شاگردوں نے اسی طرح کیا۔ شاگرد جو تھے ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور جو فقی فریسی تھے وہ ان کو کہتے تھے چپ ہو جاؤ، لیکن خداوند نے ان کو بڑی دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر آج یہ چپ رہے تو آج پتھر چلا اٹھیں گے۔ اسی طرح میرے عزیزو، جب ہم خداوند کو پیار کرتے ہیں، خداوند کو محبت کرتے ہیں، خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، تو میرے عزیزو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اسی طرح خاموش رہیں، اسی طرح اپنے جذباتوں کو بند رکھیں، اگر ہم ان کے اوپر ان کے فیصلے کو بیان ہی نہ کر سکیں، تو میرے عزیزو ہمارے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ اگر ہم چپ رہیں گے تو میرا خیال ہے کہ خداوند آج بھی پتھروں کو کہہ دیں گے کہ وہ چلا اٹھیں۔ اسی طرح خداوند جو ہے وہ ہمارے لیے ہی یہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، ہمارے لیے ہی خداوند نے یہ سب کچھ قبول کیا۔ انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی سزا کے لیے جا رہے تھے، وہ تیار تھے، کیونکہ یہ سب کچھ باپ کی مرضی تھی، کیونکہ یہ باپ کی مرضی کے ساتھ ہی سب کچھ ہونا تھا۔ وہ اپنے یروشلم میں داخل ہوئے، اور یروشلم میں ان کو پتہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ باپ نے سارے راز ان کے اوپر ظاہر کیے، باپ نے سارے پردے ان کے اوپر سے اٹھا دیے، اور باپ نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن پھر بھی میرے خداوند نے بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ میرے خداوند نے یہ سب کچھ کرنے سے انکار نہیں کیا، نہ ہی وہ اس سے گھبرائے، بلکہ بڑی دلیری کے ساتھ اپنے آپ کو یروشلم میں لے گئے، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو گئے جو خداوند سے محبت نہیں کرتے تھے، جو خداوند کے لیے ان کے خلاف اٹھتے تھے، ان کے خلاف فیصلے کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ اس بادشاہ کے ساتھ کیا جائے وہ کم ہے۔ جھوٹے الزام اس پہ لگاتے تھے، جھوٹی باتیں خداوند کے لیے بناتے تھے، اور وہ ان کے جو وہ معجزات کرتے تھے ان کے اوپر بھی وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیوں کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے خداوند نے ایسے ہی کیا، ہمارے خداوند نے ہمارے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، وہ ہمارے لیے ہی قربانی انہوں نے قبول کی۔ انہوں نے خداوند نے ان کے لیے انہوں نے یہ پیالہ جو ہے اس کو قبول کیا، اور انہوں نے پی لیا، اور اتنی اذیت، اتنی ذلت ہمارے خداوند نے ہمارے لیے منظور کی۔ اور آج جو ہے یہ ہفتے سے ہولی ویک شروع ہے، پاک ہفتہ شروع ہے۔ اس ہفتے میں سے ہماری جو ساری صلیبی کہانی ہے، وہ سارا جو منظر ہے، یہ ہمارے مسیحوں کے سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ خداوند میرے لیے اور آپ کے لیے قربان ہوئے ہیں۔ خداوند نے میرے
लिए और आपके लिए ये मोहब्बत की है। इतनी मोहब्बत, इतनी अजीम मोहब्बत तो कोई शायद कोई किसी के साथ नहीं कर सकता, हम भी किसी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी ये अनमोल मोहब्बत, उनकी ये कीमती मोहब्बत, ये सब कुछ हमारे लिए था। तो भी उन्होंने अपना कीमती खून हम जैसे नकम्मे कमज़ोरों के लिए बहा दिया और उन्होंने सलीब पे जान दे दी। मेरे अजीज़ों, मैं और आप आज वही वाला मंज़िल ज़हन में लेके आए, वही वाले जो शागिर्दों ने इस्तक़बाल किया था, हम भी अपनी तैयारी को इसी तरह करें जिस तरह उन शागिर्दों ने, उन लोगों ने, खुदावंद को चाहने वालों ने किया था। आज हमें भी ऐसे ही ज़रूरत है। आज हमें भी खुदावंद के इस्तक़बाल के लिए भरपूर तरीके इस्तेमाल करने चाहिए और खुदावंद की राह को सजाना चाहिए। खुदावंद के लिए बहुत ज़्यादा जो उनके लिए लोग डालियाँ बिछाते थे, उनके लिए कीमती कपड़े बिछाते थे, आज हमें अपने दिलों को बिछाना है। आज हमने अपने दिल में उनकी राह को बनाना है। आज हमारा जो दिल है उनके इस्तक़बाल से भर जाए। खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। आमीन।